العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وأولیاء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو سفر المظفر شریف کے آخری عشرہ میں جمعۃ المبارک کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، بلا شبہ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ سفر المظفر شریف کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن اس مہینے کے جن پاکان امت سے منسوب ہیں ان میں سب سے بلند ترین ہستی جس کی نسبت اس عشرے کو حاصل ہے وہ بلند ترین ہستی امام حسن مجتبیٰ کی ہستی ہے. یہ ایک رویے کا ظلم ہے. امام حسن پاک نائب شاہ لولاک کے ساتھ کہ کچھ لوگ تو کسی ان کے فیصلے کی وجہ سے ان سے نالاں ہیں، بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت جو بحمد اللہ ان کے کسی فیصلے پر نالاں نہیں ہیں، پھر بھی رویے میں یہ ظلم ہم لوگوں نے بھی روا رکھا ہوا ہے کہ حسین بادشاہ کی عزت کے لیے اللہ کے فضل سے نبی پاک کے وسیلے سے ہم بہت سا وقت نکالتے ہیں اور حسین بادشاہ کی عزت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن میں اسے بد نصیبی کہوں گا، شومی قسمت کہوں گا کہ اس بادشاہ کی شہادت کی تاریخ کا بھی ہمیں پتہ نہیں جس کو حسین بھی اپنا امام مانتے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں،
علی کا پہلا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے، ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ سوائے چند لوگوں کے اکثریت ہم کی بھی ایسی ہے، ہماری بھی ایسی ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ حسین بادشاہ کے امام مدینہ شریف کے پہلے سجادہ نشین، رسول اللہ کے کاندھوں پہ پہلی سواری کرنے والے، زہرا پاک کے پاک گھر میں پہلی جلوہ گری فرمانے والے امام حسن پاک کا شہادت کا دن کون سا ہے؟ یہ ہمارے رویوں کی زیادتی ہے، رویوں کا ظلم ہے، اور اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو جس طرح حسین بادشاہ کو سلام کیے جاتے ہیں، وہ حسین کا بھی امام ہے حسن، سچے غلاموں کا یہ فرض ہے کہ جس طرح حسین پہ صدقے ہوتے ہیں، اسی طرح حسین کے امام حسن پہ بھی صدقے ہوا کریں۔ یہ میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کا دن تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ کچھ وہ شہادت بھی اتنی خصوصیات کی حامل ہے، اور کچھ رویے نے بھی انصاف کیا ہے کہ 10 محرم ہر اپنے کو بھی یاد ہے، ہر پرائے کو بھی یاد ہے، لیکن بھائی ہم تو محبت والے لوگ ہیں، ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ حسین شہید ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے، لیکن حسین بعد میں اس تاج کو پہنتے ہیں، حسن پہلے شہادت کے تاج کو پہنتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، علماء محبت نے لکھا کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ سری شہادت کہتے ہیں زہر کے ساتھ شہادت، کسی ایسی چیز کے ساتھ شہادت کہ جو چھپی رہے اور شہادت ہو جائے۔ جہری کہتے ہیں تلوار کے ساتھ شہادت کہ ہر کوئی دیکھ لے۔ اللہ نے پچھلے نبیوں میں دونوں قسم کی شہادتیں تقسیم فرمائیں، کسی نبی کو اللہ نے سری دی، کسی نبی کو اللہ نے جہری دی۔ اب باری آ گئی حبیب کی، تو شہادت نعمت ہے، اور نعمت تب تک نعمت بن نہیں سکتی جب تک اسے محمد کی نسبت نصیب نہ ہو۔ اب اگر اللہ صرف جہری شہادت دیتا حضور کو تو سری والے کہتے جہری تو ملی ہے، سری نہیں ملی، اور اگر سری شہادت اللہ حضور کے حصے میں رکھتا تو جو سر قلم کروانے والے نبی تھے وہ کہہ سکتے تھے بھئی سری ملی ہے، جہری نہیں ملی۔ اور دنیا میں بھی ایک اصول ہے کہ جسے سری ملے اسے جہری کرنے کی ضرورت ہی، بھئی جو زہر سے مر جائے اس کے سر کاٹنے کی ضرورت، اور جس کا سر کاٹ کے اسے ختم کر دیا جائے اسے پھر زہر دینے کی ضرورت۔ تو پھر اصول ہوا نا، سری والے کے پاس جہری نہیں ہوتی، جہری والے کے پاس سری نہیں ہوتی۔ یہ شان بھی حسنین کے روپ میں اللہ نے صرف میرے نبی کو عطا فرمائی۔
اصول یہ تھا کہ جسے جہری ملے اسے سری نہیں ملتی، جسے سری ملے اسے جہری نہیں ملتی۔ اللہ نے کہا حبیب جیسے باقی صفتوں میں تجھے بے مثال رکھا ہے، شہادت میں بھی بے مثال رکھوں گا۔ جہری شہادت کے لیے حسین کو منتخب کروں گا، سری شہادت کے لیے تیرے حسن کو منتخب کروں گا، اور دونوں شہادتوں کا تاج ملا کے محمد تیرے چہرے پر سجا دوں۔ تو جس طرح امام حسین کی شہادت بھی حقیقت میں حضور کی شہادت کا ظہور ہے، اسی طرح امام حسن کی شہادت بھی حقیقت میں سری ہونے کی وجہ سے حضور کی شہادت کا ظہور ہے، اور یہ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا نہ مارے۔ جس طرح میرے نبی نے حسین کے لیے منی کہا ہے، اسی طرح میرے نبی نے حسن کے لیے بھی منی کہا ہے۔ جس طرح میرے نبی نے حسین کے لیے انا منہو کہا ہے، اسی طرح میرے نبی نے حسن کے لیے بھی انا منہو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن پاک کو نبی پاک کی بارگاہ سے ان کمال کے انعامات سے بہرہ مند کروایا ہے کہ انسانیت سوچتے سوچتے ختم ہو سکتی ہے، حسین کی اور حسن کی عزتوں کی بات ختم میں نہیں آ سکتی۔ تو قبلہ میں شہادت کا دن آپ کو یاد کرواؤں۔ امام حسین کی شہادت کا دن کیا ہے؟ 10 محرم۔ 10 جنہیں حسین بھی امام سمجھتے ہیں، جنہیں حسین بھی اپنا آقا و مولا سمجھتے ہیں۔ امام حسن کی شہادت کا دن ہے 28 صفر۔ یہ آج میرے خیال میں 23 ہے، رات کو 24 ہو جائے گی۔ 4 دن بعد جو 28 صفر آ رہا ہے، یہ 28 صفر کو سیدہ پاک کے بڑے بیٹے رسول اللہ کے بے مثل نور امام حسن نے اپنے سر پر سری شہادت کا تاج سجا کے یہ تحفہ اپنے نانے کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اس لیے میری دعوت فکر ہے آپ سے بھی اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک سننے والوں سے کہ یہ رویوں کے ظلم چھوڑیں، جو نظریہ ہے اس نظریے کا ساتھ دیں۔ ہم نے ہر اس ہستی کی غلامی کرنی ہے جسے میرے نبی کی نسبت نصیب ہے، جسے میرے آقا کریم کی نسبت نصیب ہے، اور بلا شبہ جتنی نسبتیں حسین بادشاہ کو حاصل ہیں اتنی ہی نسبتیں امام حسن کو حاصل ہیں۔ ہاں ایک اضافہ بھی ہے کہ حسین کو وہ ساری نسبتیں بعد میں حاصل ہوئی ہیں، حسن کو وہ ساری نسبتیں پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے پہلے نصیب ہوئی۔ آئیے آج کی اس نشست میں اس حسن بادشاہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہیں کہ جس کو کائنات میں یہ انوکھی عزت حاصل تھی کہ عالم میں بے مثال سخاوت حسن کی ہے، زہرا کے گھر میں پہلی ولادت حسن کی ہے۔ زہرا کے گھر میں پہلی، مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں، جب نبی کریم نے فرمایا اللہ کے کہنے پر کہ لوگوں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، محمد کی نسل بیٹے سے نہیں اس کی بیٹی سے چلے گی۔ محمد پاک کی نسل ان کی بیٹی سے چلے گی۔ اب مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق آتا ہے، بیٹی تو سیدہ کائنات ساری کائنات کے سامنے ہے، اب سیدہ زہرا سے قیامت تک جو نسل زہرا نہیں نسل مصطفیٰ چلی ہے، سیدہ زہرا سے قیامت تک جو نسل مصطفیٰ چلی ہے،
کی ابتدا کا نام امام حسن مجتبی کی ذات۔ حضور کی نسل جو قیامت تک چلی ہے اور رہے گی، یہ بھی حضور نے فرمایا ہر کسی کی نسل ختم ہو جائے گی، مجھ محمد کی نسل قیامت تک قائم رہے گی۔ اور فرمایا المہدی منا اہل بیتی، قیامت کے قریب جو مہدی آئے گا نا وہ بھی مجھ محمد کی نسل سے آئے گا۔ تو جب نسل ہی نہ رہے تو اہل بیتی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اب جس رنگ میں بھی چل رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی نسل نہ ہو، نسل لازمی ہے، اس لیے کہ قیامت کے قریب آنے والا مہدی بھی آئے گا تو کسی اور نسل سے نہیں آئے گا، نسل محمد مصطفیٰ سے آئے گا۔ تو امام حسن مجتبی کائنات میں نبی پاک کی نسل کے پھیلاؤ کے حوالے سے پہلے مرکز کا نام ہے، جس سے نسل مصطفیٰ آگے چلی ہے۔ پہلا مرکز حسن مجتبی ہے، دوسرا مرکز حسین بادشاہ ہے۔ امام حسن مجتبی کی عزت و عظمت کے لیے جب ہم قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو انتہائی خوبصورت حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ جو مجھ نکمے کی تحقیق ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، علماء تو بہت آگے بڑھے کہ کم از کم قرآن و حدیث کی روشنی میں امام حسن کو اللہ نے 12 صفات، یہ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کی نہیں کر رہا، وہ 1200 بھی ہو سکتی ہیں، 12,000 بھی ہو سکتی ہیں، 12 لاکھ بھی ہو سکتی ہیں، کم از کم اللہ نے امام حسن پاک کو 12 صفات ایسی دے کے بھیجا ہے جن کی دلیل کسی شاعر کا دیوان نہیں، ان صفتوں کی دلیل محمد کی زبان ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ کم از کم 12 صفتیں اس شہنشاہ کو ایسی دے کے بھیجی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے، 12 وچوں ایک بھی کسی اور لب جائے تو وہ صفت اس بندے کو اتنا اونچا کر دیتی ہے، اتنا بلند کر دیتی ہے کہ پھر اس بندے کو اس صفت کی وجہ سے فرش والے بھی سلامی پیش کرتے ہیں، عرش والے بھی سلامی پیش کرتے ہیں۔ کتنی ہیں صفتیں؟ 12 میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جائے، واللہ مجھے مل جائے، اس درویش کو مل جائے، صوفی شباز کو مل جائے، قاری صاحب کو مل جائے، ساجد کو مل جائے، کسی بندے غیرے کو مل جائے، وہ صفت اتنی اونچی ہے کہ وہ جسے بھی مل جائے اسے اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ پھر فرش والے بھی سلام کرتے ہیں، اس بندے کو عرش والے بھی سلام کرتے ہیں۔ اب ذرا یہیں پر توجہ کریں تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے۔ 12 صفات میں سے ایک صفت بھی اگر کسی کو ملے تو وہ اتنا عزت والا ہو جاتا ہے کہ زمین والے بھی اور آسمان والے بھی اسے عزتوں کے سلام پیش کرتے ہیں۔ مجھے تو کوئی فٹا نہیں ملا جس کے ساتھ میں زہرا کے بڑے بیٹے کی عزت کو ماپ سکوں، کوئی ترکڑی نہیں ملی جس کے ساتھ حسن کی عظمت کو تول سکوں، مجھے کوئی ترازو نہیں ملا جس کے ساتھ حسن کی عزت پر کوئی میں پیمائش کر سکوں۔ میں تو یہ سوچ کے ہی سن ہو گیا ہوں کہ ان 12 میں سے ایک صفت مل جائے، عرشی فرشی سلام کرتے ہیں۔ حسن وہ ہے جسے رب نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 12 میں سے 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، بلکہ 12 کی 12 صفتیں ملا کر اور پھر پورے عروج پر پہنچا کر اللہ نے حسن بادشاہ کا وجود تخلیق فرما دیا۔
قبلہ حضور کی نسبت والا کوئی بھی ہو، اللہ اسے عزتوں کے اتنے سمندر دے دیتا ہے کہ اگر بندہ بے غیرت نہ ہو، صرف غیرت کے ساتھ اس کو سلام کرنا چاہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے میں کنارے پہ کھڑا ہوں اور اگلے کے فضائل کے سمندر بہ رہے ہیں، بس اس میں سے کوئی ایک سیب بندہ لے سکتا ہے، کوئی ایک موتی لے سکتا ہے، وہ بھرا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ جب بات حسین کی کریں تب بھی سمندر کے سمندر نظر آتے ہیں، بات صدیق اکبر کی کریں سامنے سمندر کے سمندر نظر آتے ہیں، بات حضور کے خلفائے راشدین کی کریں فضائل کے سمندر نظر آتے ہیں، بات حسن مجتبی کی کریں تو بھی فضائل کے سمندر نظر آتے ہیں۔ میں نے 12 صفات کی بات کی، 12 صفتوں میں سے ایک صفت بھی جسے ملے وہ عزتوں والا ہو جاتا ہے، بلندیوں والا ہو جاتا ہے۔ تو جسے اللہ 12 کی 12 دے دے، جسے اللہ 12 کی 12 دے دے، پھر کہاں سے لائے گا تو لفظ، کہاں سے جوڑے گا تو جملے، کہاں سے ڈھونڈے گا تو حرف جو اس قابل ہو سکے کہ حسن کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ میں آج کی اس نشست میں ان 12 صفات میں سے پہلی صفت کا بیان شروع کر رہا ہوں، 12 صفتوں میں سے پہلی صفت کا بیان شروع کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنی محافل میں یہ پہلی صفت جائے، پھر آگے 11 صفتیں اور بھی ہیں، صرف اتنا بات ذہن نشین کر لے۔ میں نے کہا تھا نا 12 ایسی صفتیں، مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اونچا، تجھے بھی مل جائے تو بھی اونچا، خطیب کو مل جائے وہ اونچا، مفتی کو مل جائے وہ اونچا، شیخ الحدیث کو مل جائے وہ اونچا۔ وہ 12 صفتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی صفت یاد رکھیں، پہلی صفت جو حسن بادشاہ کو رب تعالیٰ نے کمال کی عطا فرمائی، اس صفت کو اگر میں نام دے کے بیان کروں تو اس صفت کا نام ہے محبوبیت مصطفیٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ محبوبیت مصطفیٰ۔ پیڑو سادہ کرنا تے مڑ ناڑ اگو بھی تفصیل دی کر کے دی سادگی دے حسن نو مزید واضح کرنا۔ حسن پاک کی پہلی بے مثلیت، پہلی کمال کی صفت کیا ہے؟ محبوبیت مصطفیٰ۔ سادہ جے ایدہ ترجمہ کراں ہر جٹ بندہ سمجھ لوے بھائی کی صفت ہے۔ او صفت کی بلا اے وے کہ ساری کائنات دا محبوب مدینے دا شہنشاہ ہے۔ محبوبیت مصطفیٰ کا مطلب بتا رہا ہوں، ساری کائنات دا محبوب مدینے دا شہنشاہ ہے تے میری مرضی نہیں آپ سونے نبی دا اعلان ہے۔ ساری کائنات دا محبوب مدینے دا شہنشاہ ہے تے مدینے دا محبوب امام حسن مجتبی ہے۔ مدینے والے کا محبوب امام حسن مجتبی ہے۔ میں اعلان کر دیا، اب اس کو ذرا کھولتا ہوں تاکہ ہر بندے تک یہ بات پہنچ جائے۔ ساری کائنات حضور نے محبت کر دی، ساری کائنات صدقے حضور تو، ساری کائنات حضور سے عشق کرتی ہے، حضور سے محبت کرتی ہے۔ ساری کائنات اوپر والے نیچے والے جس سے پوچھو تیرا محبوب کون ہے تو ہر کوئی کہتا ہے میرا محبوب مدینے والا ہے۔ میرا محبوب کون ہے؟ ساری کائنات، میں نے لفظ بہت بڑا بول دیا، سارے اٹھتے آڑے بھی تے سارے، اس گل پوری کائنات متفق ہے کہ جس سے پوچھو گے تیرا محبوب کون ہے تو جواب یہی ہوگا تلک بتیرے ناڑ، پر محبوب ایک کو آمنہ دلال ہے۔ تعلق سب کے ساتھ ہے، رشتہ سب کے ساتھ ہے، پر محبوب کون ہے؟ حضور کی ذات۔ محبوب مدینے کا شہنشاہ ہے
قبلہ یہ بات دل کی تختی پہ لکھیں، سیاہ ستہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا محبوب کون؟ آئے ہائے آپ کا محبوب کون ہے؟ ترمذی شریف ہے، میرے نبی نے کہا لوگو ہر بندے کو اپنے گھر والے محبوب ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ یا رسول اللہ گھر والے تو آئیں محبوب، پھر گھر والوں میں کون محبوب ہے؟ گھر والوں میں کون محبوب ہے؟ حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، اور اگر حدیث ہو تو پھر سینہ کھول کے حسن کو سلام کر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا حضور گھر والے سب کو پیارے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر والے تو صرف آپ کو ہی نہیں آپ کے رب کو بھی بڑے پیارے ہیں، تو ان گھر والوں میں سے کون محبوب ہے؟ فرمایا حب الی من اہلی الحسن الحسن الحسن، فرمایا مجھے میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہستی زہرا کا بڑا بیٹا حسن مجتبی۔ قبلہ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، ساری کائنات کا محبوب مدینے کا شہنشاہ اور مدینے والے کا محبوب امام حسن مجتبی۔ منصف بندے ہو ذرا ڈیرہ بھنو، اللہ دا قرآن کی یاد ہے، تفصیل انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا، اور چونکہ وقت قریب ہو گیا ہے کہ میں منزل تے جانا چاہنا، سپیڈ نہ شروع کر دیتے ہیں۔ سنو اللہ دا قرآن کی یاد ہے، اللہ دا قرآن ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا جیڑا میرے نبی نو اپنا محبوب بنا لے۔ ایک لفظ ہوندی ہے اطاعت، ایک لفظ ہوندی ہے اتباع، دو لفظ قرآن وچ موجود ہیں، اطاعت بھی تے اتباع بھی، دوواں وچ فرق ہے بڑا سارا۔ کیڑا؟ اطاعت وچ طاقت دا جذبہ موجود ہوتا ہے، حکومت دا جذبہ موجود ہوتا ہے، دل والا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اتباع وچ حکومت دا جذبہ نہیں، طاقت دا جذبہ نہیں، دل دا جذبہ نہیں ہے، بھاویں اگلا وڈیاں ٹلاں، پر اتباع وچ جذبہ دل طاقت حکومت دا نہیں، اتباع وچ جذبہ صرف محبت دا موجود ہے۔ یعنی اطاعت تے ظالم بادشاہ دی بھی کرنی پوندی ہے یا کوئی نہیں کرنی؟ اطاعت ظالم بادشاہ کی بھی بندہ کرتا ہے، اچھا نہیں لگتا بادشاہ پر کرتا، جڑی ان ویکسین لوائندے بندے ہیں۔ میں تے اگلے دیڑے لوائی ہے، میں تو انداز چھڑا، پر لوائی نری اس نیتی تو ہے میں کیتا ہے اپلائی کربلا واسطے، میں کربلا جانا ہے، تو انہاں ظالمہ کیا شاہ جی ہونا سا قانون بڑھا چھڑیا ہے، تو آنا سا کربلا اس ویلے تائی نہیں بھینڈ دینا جس ویلے تائی تو سا ویکسین نہ لوائی۔ میں سوچ آکے انہاں ویکسین لونے آڑے انوی دسیا ہے، میں سوچ آکے آنا میں کوئی خطرہ نہیں کرونے تو نہ میں ہویا ہے، جس میں سارے بجے وقتے میں اس ویلے کوئی نہ بجیا تے نہ میں کوئی ہونا ہے۔ یہ بھی میں پاک کے حضور دے وعدے دے مطابق یہ جیڑا میں ویکسین لوائندہ پیاں قسم رب ذوالجلال دی کرونا تو بچن واسطے نہیں، حسین دے بوئے تے بہن واسطے لگونا۔ اینا ظالمہ دی بھی اطاعت تے سن کرنی نہیں پوندی لوائندے پیاں، اس مجبوری تو بظالم بادشاہ دا حکم ہے۔ اطاعت تے ہے اتباع، اطاعت ہے اتباع، ڈنڈکے والا گل منوا لیندا تو کان پھدنے پوندے۔ اطاعت ہے اتباع، اتباع کی ہوندی ہے؟ اتباع ہوندی ہے اگلے دی گل منی جے او دے ٹل دی وجہ تو نہیں، اپنے دل دی وجہ تے۔ اس جی آکھے آئے تے ہون میں مننی مننی، اس جی آکھ چھڑے آئے تے ہون میں مننی مننی، یعنی وہ تے جذبہ طاقت نہیں ہوندہ، جذبہ محبت ہوندہ ہے، جذبہ عقیدت ہوندہ ہے، جذبہ عشق ہوندہ ہے۔ ان رب پیادہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور میرے نبی نار جذبہ محبت پیدا کرو، اتباع مصطفیٰ کرو، نبی نو تسی اپنا محبوب بنا لو۔
محبت آخری حد رسول نہ رکھو یا ہوسی کی فرمایا تسی جس ویلے میرے محبوب سونے نبی نال محبت رکھ سو نا تسی نبی دے محب بن سو نبی دے عاشق بن سو یا اللہ دے سے کی فرمایا تسی باہمیں جیو چہ بھی ہوئے جس ویلے تسی میرے نبی دے محب بن سو میں رب تو ان اپنا محبوب بنا لیس یحببکم اللہ تسی بنے ہو نبی دے محب کی بنے نبی دے تے اللہ دا نبی دے محب بنو تے میں تو ان بنا لینا یحببکم اللہ اپنا محبوب لیا کوئی فٹائی تے میں میچ کے بکھا او دو ایت پڑھ او دو حب الیہ من نحلی الحسن پڑھ او جیڑا نبی دا محب بنے جیڑا نبی دا محب بنے رب ان محبوب بنا لیندہ ہے تے حسن سی ہوئے جیڑا نبی دا نرا محب نہیں محمد دا محبوب بنے توجہ فرماؤ قبلہ یہ حدیث تے ہر بندے سنی اسی کیونکہ اتنی کثرت نال کتب حدیث مروی ہے باونج کسے ڈنڈی مار کے لکائی ہوئے تو دی مرضی ہے اس تو بغیر لک نہیں سکتی انہوں براء ابن عازب روایت کر دیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر دیں سارے تو اسو کی کتاب حدیث دی مشکات شریف ہے وہ موجود ہے سیاستہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دی گڑی وچ ٹردے ویندے آن تے حسن بادشاہ نو موڑیاں تے بائی ہوئے یاد رکھو حسین پاک دی بڑی شان ہے موڑیاں تے وہ بھی بیٹھا ہے پر ڈنڈی نہیں مارنی پیڑو حسن بیٹھا ہے پیچھے حسین بیٹھا ہے پیڑو حسن بیٹھا ہے پیچھے بڑا شرف رسول دے موڑیاں تے چڑھنا نکی جی گال نہیں بہت بڑی شان ہے بہت بڑا مقام ہے پر اے زیادتی نہیں کرنی جیڑا پیچھے بوے ہو تے تینی یاد ہوئے تے جیڑا پیڑو بیٹھا ہوئے او دے بارے تیرے سوچی نہ جاوے نہیں اسی اہل محبتاں اہل طریقتاں اسی پیڑو سلام کرساں پچھلن پیچھے سلام امام حسن پاک رسول اللہ دے موڑے آتے ہیں ایک روایت ہوندی ہے بھئی کی منے امام حسن نے ایک منے امام حسین دووے بھی ہونتے سن کیڑا اعتراض والی گل تے سونے دی سونی ہے امام حسن پاک والی روایت میں پڑھ رہے ہیں جڑے راوی میں لکھن دسن او امام حسن والی روایت پہ بیان کر دیں فرماندے نے کہ حضور ٹردے جاندے ہیں تے کو بڑا ہی عاشق مزاج بندہ ایتھے پہلی روایت بیان کر دیں غلطی کر جاندے اور دن جی کسے پوچھیا کسے نہیں سچے تے سچے عاشق پوچھیا آئے ہائے سچے تے سچے عاشق آکھیا کی حسن پاک اتے سوار نے نبی پاک چاہی ودن تے ویک کے نا تے اس آکھیا نعم المرکب کیٹی سونی سواری ہے آئے ہائے کیٹی سونی سواری ہے گلتے بالکل ٹھیک ہے رسول نالو سونا اور کون ہو سکتا ادھے کوئی شک ہو سکتی کوئی عیب ہو سکتا ہو سکے کیٹی سونی سواری ہے ہون ویک محبوبیت حسن دی ہو سکیا نا کیٹی سونی سواری ہے گل ہوتی بالکل ٹھیک آئی کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں پر محبوبیت وکھان واسطے میرے نبی آکھیا آدھا پیاں کیٹی سونی سواری ہے اے نرا دو ترہ نہیں میرا محبوب بھی ہے نعم الراکب جس سواری جئی سواری اور کوئی نہیں تے ویک ایسا سوار جی ہاں سوار سواری جئی سواری اور کوئی نہیں تے اس اسوار جے آسوار بھی اور بڑیاں لوگاں دیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں جنہ کول علم بھی ہوئے تے روحانیت بھی ہوئے وہ گلاں دیاں گڈی گا چھڑ دیاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قبر الدین پیر سیال اس حدیث تے باز کردے ہیں بڑی خوبصورت گل لکھی فرمایا جیڑی اس گل کیتی آئی نا گل ہو دی بھی کمال دی آئی کیویں بلا اس ویکھن لگے ہاں ویکھیا تے چونکہ سچا عاشق آنا
ہائے ہائے سچا عاشق آنا انہوں اور کچھ نہیں دسیا نرا یار ہی دسیا ہائے 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 اس گل نو سمجھو تے روڑا مک جاس بھئی وہ جیسا کیا نا سواری بڑی بے مثال ہے وہ کچا نا وہ سچا عاشق آ ڈٹھا سارا منظر پر اکھ وچ یار تو سوا کچھ نہیں آئے بندہ وہ پکا ہا بعض روایات چاہتا ہے بھئی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ حضرت امیر عمر دا بعض روایات لیکن بہت ساری روایات نام بیان نہیں ہو رہا تے عمر بھی ہوئے تے وہ بھی بڑا پکا عاشق ہے شک والی تے گل کوئی نہیں تے جیڑا بھی ہے کوئی کمال دا عاشق ہے ویکھ کے ویکھیا سارا منظر مدینے دی گلی بھی ویکھی ٹردیاں بھی ویکھیا حسن نو بیٹھیاں بھی ویکھیا اور شے بھی ڈٹھیاں تے اس پر عشق دا تقاضا یہ ودا ہر شے اکھ رک دی نری یار دے اکھ رک دی نری یار دے سونی گل کیتی بڑا سونا منظر آ مدینہ شہر سونی گلی سونا اسوار سونا رنگ سونے سواری پر اس ویک کے ہر شے اپنا دل دل جتے کھڑوتا ہویا اوتھے ہی کھلاریا جا کہ سواری کیڑی بے مثال سواری کیڑی بے مثال ہے حضور پیر سیال فرماندن ایو تے گل ہے جیڑی حضور نے سمجھائی اپنے عاشقان کہ میرا جیٹا بھی کوئی عاشق ہے جدن بھی کوئی عاشق ہے جیٹا بھی کوئی عاشق ہے تے جدن بھی کوئی عاشق ہے اوہ سبق پکا لوے انہاں چھڑ کے کہ کوئی میرے اللہ تکے بھی تے میں او دا تکنا بھی قبول نہ کردا میں تکنا بھی او دا ہی قبول کرنا جدی آنکھ وچ حسنین بھی جمے ہوئے ہون رسول سکلین اللہ کریم تو اڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے میں جڑیاں گلنا کیتیاں انسان ہون دے ناتے پہنچے